وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمتن بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمتن کرم بنایا۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر سے پوچھا، اے صدیق کیا یاد ہے؟ صرف اتنا پوچھا، کیا یاد ہے؟ آگے سے صدیق اکبر نے یہ نہیں عرض کی حضور کیا یاد دانا، کوئی ہنٹ دے دیں، کوئی اشارہ دے دیں، نہ آگے سے صدیق اکبر کہتے ہیں حضور یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے، یاد تو ہے، یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا۔ اللہ، کون سی بات؟ ابھی تو جسم بنے نہیں، دنیا میں آئے نہیں، بات ہو رہی ہے عالم ارواح کی۔ جب اللہ نے میثاق لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا۔ اس بلا کے اندر بڑی ایک شان ہے، نعم نہیں ہے بلکہ بلا۔ بلا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں، کیوں نہیں۔ اگر کہے جائے نام تو مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، رب نہیں ہوں نام، ہاں مطلب کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن جواب ایسا ہے بلا، کیوں نہیں، یعنی کہ تو ہمارا رب ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ امام کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ اب بولو تجھے غم دل ہے خدایا، 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 تجھے غم دل ہے خدایا۔ فلا وربک، قرآن شریف کی آیت ہے، میں صرف اس کا ترجمہ مختصر مفہوم عرض کروں گا۔ فلا وربک، اسی کے اندر بڑا لطف ہے۔ فلا وربک کیا مطلب ہوا؟ یعنی مطلب کیسے یہ ہوا کہ محبوب میں آپ کا رب ہوں نا، میں آپ کا رب ہوں نا، تو آپ کے رب ہونے کی قسم، فلا وربک میں آپ کا رب ہوں تو آپ کا رب ہونے کی قسم۔ یہ لوگ ہرگز ایمان والے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ بنا۔ حضور حاکم ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم ہی حاکم برایا، تم ہی قاسم عطایا، تم ہی حاکم برایا، تم ہی قاسم عطایا۔ قرآن اور حدیث ایسا ساتھ چل رہے امام کا کلام، کیا بات ہے، قرآن و حدیث ساتھ چل رہے ہیں۔ انما انا قاسم واللہ یعطی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کی حدیث۔ امام اللہ کے محبوب کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو تقسیم میں کرتا ہوں، اللہ عطا کرنے والا، اللہ عطا کرتا ہے، میں مصطفیٰ تقسیم کرتا ہوں۔ امام نے کیا کہا؟ یہی کہا نا، تم ہی حاکم برایا، تم ہی قاسم عطایا، تم ہی حاکم برایا، تم ہی قاسم عطایا، تم ہی شافع خطایا، تم ہی شافع کون آیا، کوئی تم سا کون آیا،
بھی آئے کہ نہ ماں باپ ہے نہ ماں. آدم علیہ السلام اللہ نے بغیر ماں باپ کو پیدا کیا. آنے والی ہماری ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ام البشر، وہ بھی تو آئی آدم علیہ السلام ایک مرد کی پسلی سے. آنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے؟ قرآن موجود ہے. جبریل کے دم سے، جبریل نے دم کیا بغیر باپ کے. جبریل آئے. آنے والے میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں. ماں باپ وسیلہ ہیں. آنے والا اللہ اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں بیان کر رہا ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں، سارے اس کے محتاج ہیں. میرے امام کہتے ہیں کوئی تم سا کون آیا؟ کیا بات ہے. وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم. وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم. ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، 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 وہی سب سے افضل آیا. جس کے دم سے، جن کے دم سے، جبریل کے دم سے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، چلو انہی سے پوچھتے ہیں. آہا کیا کہہ رہے ہیں. انہی سے پوچھ لیتے. جب ان سے پوچھا گیا میں اور کیا، میں اور تو کیا، حضور نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے جواب میں جبریل نے جو عرض کیا نا، اعلیٰ حضرت نے منظوم کر دی. جب پوچھا گیا کہ تم نے تو بہت دیکھا، بہت گھوما ہے، تو بتا کوئی میرے جیسا دیکھا، میری طرح دیکھا، کوئی میری مثل دیکھا، کوئی میرے جیسا دیکھا. جبریل عرض کرتے ہیں کہ یہی بولے سترہ والے چمن جہاں کے تھالے. یہی بولے سترہ والے چمن جہاں کے تھالے. سرسری نہیں، ایسے ہی نہیں، سرسری تو میں نہیں دیکھا، تھالے چھان ڈالے. یہی بول سدرا والے چمن جہاں کے تھالے. یہی بول سدرا والے چمن جہاں کے تھالے. سبھی میں نے چھان ڈالے پر تیرے پائے کا نام پایا. تجھے یک نے یک بنایا، 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 تجھے یک نے یک بنایا. آج قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس لیے میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں. یہ میں اشعار جو ہے نا ہر دفعہ نہیں پڑھتا، یہ جب کوئی اہل ذوق بیٹھا ہوں نا تب میں پڑھتا ہوں. سند اقتباس. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ ملا ہے تجھ کو منصب. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ ملا ہے تجھ کو منصب. جو گدا بنا چکے اب اٹھو وقت بخشش آیا، کرو قسمت عطا، کرو قسمت عطا، کرو قسمت عطا. وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَب،
کرو عرض سب کے مطلب وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَب کرو عرض سب کے مطلب کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب کرو ان پہ اپنا سایہ ارے بنو شافع خطا بنو شافع خطا بنو شافع خطا بنو شافع خطا ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ارے دل کو ایسی چیز تھوڑی ہے کہ کوئی چوری کر جائے. دل کو ایسی چیز ہے جو اٹھا کر لے جائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے خدا کے بندوں میرے دل کو ڈھونڈو. یہ اللہ کے بندے کون ہیں؟ کیا میں اور آپ؟ ہم ڈھونڈیں گے؟ ہم کو اپنی خبر نہیں یارو. تم زمانے کی بات کرتے ہو. ہم ڈھونڈیں گے اعلیٰ حضرت. یہ اللہ کے بندے ہیں لیکن وہ دوسرے اور رجال الغیب جن کی پہنچ ہوتی ہے جو ڈھونڈنے والے ہوتے ہیں. اچھا غوث اعظم کے دور میں ایک بہت بڑے ولی تھے اور ان کا بڑا ایک رتبہ تھا. تو جب غوث اعظم کا چرچا ہوا نا تو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے عبد القادر؟ میں تو ہر روز ایک مقام پہ ہوتا ہوں اور کبھی میں نے اسے دیکھا تو نہیں ہوتا. یہ کون عبد القادر ہے؟ اس کا چرچا بڑا ہو گیا, شہرا بہت ہو گیا, حالانکہ میں تو روز ایک خاص مقام میں ہوتا ہوں, میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. غوث اعظم کو خبر پہنچی کہ انہوں نے یہ کہا تو غوث پاک نے اپنا پیغام بھجوایا کہ بات دراصل یہ حضرت آپ ہوتے ہو دروازے پر اور میں ہوتا ہوں اندر. آپ دروازے تک آتے ہیں نا, میں تو اندر ہوتا ہوں. اور یاد کریں فلاں دن اندر سے ایک چادر آئی تھی سورہ اخلاص کے نقش والی, تو میں نے ہی بھجوائی تھی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو دروازے تک جس کی پہنچ ہو نا اس کو پتا نہیں ہوتا اندر کون ہے. اب اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا, نہ کوئی گیا نہ کوئی گیا نہ آیا بھی نہیں, کوئی گیا بھی نہیں, ابھی یہی تھا, ابھی کہاں چلا گیا. اب اعلیٰ حضرت کے دل کو ڈھونڈ رہے ہیں. کس کے دل کو؟ اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کے دل کو ڈھونڈ رہے ہیں, یہاں وہاں ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں, مل ہی نہیں رہا. یہ دل ہے کیا ہے؟ اللہ والوں کے دل کیسے ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ کہو سبحان اللہ. ڈھونڈ کے تھک گئے, مل ہی نہیں رہا. اب کیا کریں؟ پیارے بھائیوں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو ڈھونڈنا ہونا تو اس کی عادتیں دیکھتے ہیں. کبھی کبھی انسان عادتوں سے پکڑا جاتا ہے. میں اسے سمجھانے کے لیے وہ مثال دیتا ہوں جو کراچی میں بہت ہر کو سمجھ جائے گا. کوئی بندہ ہو پان کو زیادہ کھاتا ہے اور آپ جاؤ گھر میں تشریف فرمائیں ماشاءاللہ, تو گھر پہ جائیں اور کہیں کہ حضرت کہاں ہیں؟ بولے ابھی پان نکلے. تو اگر آپ کو پتا ہوگا نا پان کے شوقین ہیں تو سب سے پہلے کہاں ڈھونڈو گے؟ پان کی دکان. ہاں جی. تو عادتوں سے لوگ پکڑے جاتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت کا دل نہیں میرا. اب انہوں نے کہا چلو اعلیٰ حضرت کا جائزہ تو لیں, ان کی شخصیت کو تو دیکھیں, ان کی عادتیں دیکھیں, ان کے طور اطوار دیکھیں. جب دیکھا نا اعلیٰ حضرت کو ہر طرح سے, پھر کیا ہوا؟ ارے یہ تو فنا فی رسول ہیں, ارے ہر لحاظ سے فنا فی رسول ہیں, ہو نہ ہو ادھر ہی ہوگا. اب جب گئے نا
جا کر پھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل بڑی مشکل سے پتہ نہیں کن سے اجازت دی ہوگی آنے کے لیے آسانی سے نہیں ملا ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل اچھا کہاں تھا در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا اچھا کیسا تھا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا گیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا